بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی، تو تفسیر کے پچھلی کلاس میں جو ہے ہمارا جو ہے آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے 48 تک ترجمہ ہوا تھا، صرف تفسیر کرنا باقی تھا. جی، ترجمہ یاد ہے نا؟ سورہ احزاب آیت نمبر 41 دیکھیے. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے ایمان والو اذکروا اللہ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو. ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ پچھلے آیات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کے لیے ہدایت دی گئی تھی. جیسے کہ پچھلے آیتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا تذکرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اس کے بارے میں ہم تفسیر پڑھے تھے. اس کے بارے میں کافی لمبی بحث ہوئی تھی خاتم النبیین کے بارے میں. پھر جی ایک منٹ. ہاں جی جی، آواز آ رہی میرے کو آپ کی؟ سلو آ رہی بول رہے آپ؟ اچھا. جی اب آ رہی؟ آپ کا فون کا والیوم بڑھانا تھا، نہیں تو کم ہوگا. یہاں سے تو اچھا پتہ نہیں، یہاں سے تو فل ہے. ہاں ویسا کریے. جی اب آ رہی آواز؟ جی. تو پچھلے آیتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح کا تذکرہ تھا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ بیان ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کمال کا بیان ہوا تھا. تو اس آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام ایمان والوں کو جو ہے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تاکید کی گئی، یہاں پر حکم ہوا ہے. ذکر ایک ایسی عبادت، اس سے پہلے بھی آیتوں میں آیا تھا کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات میں ہے کہ کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری عبادات ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں ہم پر، اس کے بارے میں جبھی بھی قرآن میں آیتیں آئے ہیں، احکام آئے ہیں، لیکن کثرت کا ذکر نہیں آیا. صرف ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ جو ہے کثرت کا لفظ آیا ہے، ذکراً کثیرا. اس سے پہلے بھی آیتوں میں آیا تھا، اس کی تفسیر گزر چکی تھی کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کثرت کا حکم دیا ہے.
جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسی عبادت عائد نہیں کی جس کی جو ہے کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. جیسے کہ نماز ہے 5 وقت کی ہے، ایک لمٹ ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی متعین ہے نماز کا. اسی طریقے سے روزے جو ہے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا متعین ہے، مقرر ہے. حج بھی جو ہے سال میں 1 مرتبہ جو ہے خاص مقام پر جا کر خاص اعمال کرنے کا نام ہے. زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ نکالی جاتی ہے. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد مقرر ہے، نہ کوئی شرط ہے کہ وضو کرنا چاہیے، فلاں جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ کوئی متعین ہے کوئی چیز. آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیٹ کر کر سکتے ہیں، وضو ہے کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے کر سکتے ہیں. ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ذکر کا جہاں بھی قرآن میں حکم آیا وہاں پر کثرت کا حکم دیا گیا. ذکر اللہ کثیرا، ایمان والے تم ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ. سفر میں ہے یا پھر ہم اپنے جگہ پر مقیم ہے، بیمار ہے یا پھر تندرست ہے، صحت مند ہے، کہیں پر بھی ہو، دریا میں ہے، خشکی پر ہے، دن ہو رات ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم کیا گیا ہے. اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، تھوڑا بہت نہیں، کثرت کا. کوئی حد اس کی مقرر نہیں ہے، لمٹ کوئی مقرر 100 مرتبہ ہے، 10 اتنے مرتبہ کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے شریعت میں. جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری زبان جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی سب سے پہلے اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جی. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ ذکر کہ ہم انسان جو ہے اس کے بارے میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. جیسے کہ نماز، بیمار ہے نماز نہیں پڑھ رہے تو بھی لیکن نماز تو پڑھنا چاہیے، بیمار بھی ہے تو، لیکن کوئی عذر ہم پیش نہیں کر سکتے ذکر کے بارے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ذکر کیا ہے، اگر بیمار بھی ہے تو لیٹے لیٹے بھی ہم کر سکتے ہیں ذکر. کتنے بھی ہم بیمار ہو زبان تو ہماری چل سکتی ہے نا ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. کیونکہ دوسری عبادت ایسی ہیں جس میں بیماری اور مجبوری وغیرہ حالات کہ ہم مجبوری کے حالات جو ہے اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ عذر پیش کر سکتے ہیں، بہانے بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، عذر ہے ان چیزوں میں. لیکن ذکر اللہ ایسی عبادت ہے جس میں جو ہے ہم کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. اس کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہے. تو آگے آئے تھے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تو یہاں پر صبح اور شام سے مراد جو ہے یا پھر پورا دن مراد ہے صبح اور شام سے، یا پھر جو ہے صبح اور شام کے اوقات، کیونکہ صبح کا وقت بھی اور عصر جو شام کا جو وقت ہوتا ہے، یہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ 2 اوقات میں برکت ہوتی ہے، تو اسی لیے خاص طور پر فجر کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور عصر کے وقت بھی. تو اسی لیے یہاں پر وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کا لفظ ہے. یا پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے پورا دن، دن بھر جو ہے ذکر کرنا مراد ہے. جی. تو ذکر اللہ کے فضائل میں جو ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، اور تمہارے درجات بلند کرنے والی ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی کو جو ہے صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہارا دشمن سے معاملہ ہو، تم ان کی گردنیں مار دو اور وہ تمہاری. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے اور کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد. تو اس حدیث سے دیکھو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ جو ایک ایسی عبادت ہے تمام اعمال سے بہتر ہے، تمام اعمال سے آسان بھی ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، مقبول بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، پسندیدہ ہے، اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں ہمارا اس سے. ہمارا درجات بلند ہوتے ہیں، ہماری ایمان کی ترقی ہوتی ہے. ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا جو درجہ ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے.
اسی طریقے کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ یہ ہے: یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر بہت کروں اور تیری نصیحت کا تابع رہوں اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں۔ تو یہ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو وہ جو ہے اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے، تو یہ وہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں تفسیر میں تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ہر نماز کے بعد بھی ہم کو ایک دعا پڑھنا ہے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بھی بہت بہترین دعا ہے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما آپ کے ذکر کرنے میں اور آپ کا شکر کرنے میں اور آپ کی بہترین عبادت کرنے میں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہر نماز کے بعد آپ جو ہے وہ کر لیجیے، یعنی پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، تو یہ بھی بہت بہترین دعا ہے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جی، ایک اعرابی جو ہے، ایک بدو جو ہے، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال اور فرائض واجبات تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی مختصر اور جامع بات بتلا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام سکوں، پکڑ سکوں، اختیار کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری زبان جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ یعنی اس اعرابی، اس بدو نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے جو اعمال ہیں، احکامات ہیں، یعنی بہت زیادہ ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، یہ سب بہت زیادہ ہے، آپ بس مجھے چھوٹی سی چیز بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑا رکھوں، یعنی اس پر ہمیشہ مداومت رکھوں، اس کو ہمیشہ اختیار کروں، اس کو آسانی سے کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ، کہ تم اپنی زبان کو جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھو۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ایک تو صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، مثلاً جو دعائیں ہیں صبح شام کی، سب سے پہلے اس کی پابندی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ذکر کی بھی صبح شام بھی، اور ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جو گھریلو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائی تھی اس سے پہلے بھی، پکاتے وقت بھی، اور گھریلو جو بھی کام کرتے ہیں ہم پر جو بھی ذمہ داری ہے، وہ تمام کام کرتے وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کریے، اس کا تو ہم کو وہ کام کا ثواب بھی ملے گا اور پھر اس کام میں برکت بھی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو ذکر کا جو ہے ہمیشہ عادت ڈال لینی چاہیے ذکر کی، کوئی بھی ذکر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، کوئی بھی ذکر ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے، یعنی کوئی بھی ہم جیسے کہ آپس میں بھی گھر میں جو یعنی بھائی بہن ہے یا پھر پوری فیملی ہے، مجلس ایسے بیٹھی ہوئی یعنی باتیں کر رہے، تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، کچھ تو بھی تھوڑی بہت ہی صحیح اللہ کی بات کر لینی چاہیے، اللہ رسول کی بات کر لینی چاہیے، کیونکہ یہاں حدیث میں کیا ہے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے روز یہ مجلس ان کے لیے حسرت ثابت ہوگی۔ یعنی اگر ہم کہیں پر بھی بیٹھے، عام کئی خواتین بھی کبھی ملتے، رشتہ دار ملتے، گھر والے جو ہے آپس میں ایسے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑی بہت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لینی چاہیے، کوئی ایک حدیث پڑھ لیں یا پھر کچھ بھی اللہ اور رسول کی بات تھوڑی بہت کر لیں، تو یہ جو ہے مجلس ہمارے لیے، یہ بیٹھک ہمارے لیے کیا ہوگی، قیامت میں جو ہے حسرت کا باعث نہیں ہوگی، یعنی حسرت نہیں کریں گے ہم کہ کاش ہم وقت وہ اس میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لیتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ جو ہے ایسی مجلسوں پر حسرت کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ آئے، قیامت کے روز جو ہے ایسی مجلس پر وہ کیا کریں گے، لوگ حسرت کریں گے، ٹھیک ہے، پچھتائیں گے۔ تو اسی لیے ہم بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں پر بھی بیٹھے، ہم رشتہ دار سے بات کریں، کہیں ملنے گئے، کہیں پر بھی، تو اللہ اور اس کے رسول کی تھوڑی بہت بات کر لینی چاہیے، تاکہ وہ مجلس ہمارے لیے، وہ بیٹھک ہمارے لیے کیا ہے، قیامت میں حسرت کا باعث نہ بنے۔ جی، آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 43: هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ هو الذی، وہی ہے جو یصلی
رحمت بھیجتا ہے، علیکم کس پر، تم پر، اور ملائکتہ اور تمہارے فرشتے، یعنی فرشتے بھی ہم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیجتا ہے، فرشتے جو ہے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ تم کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں پر مہربان ہے۔ تو آگے پیچھے آیت تھی کہ اے مومنوں تم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صبح شام ذکر کیا کرو، تو اب یہاں پر ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گا کثرت کے ساتھ تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یصلی، یصلی کے معنی جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے یہ لفظ یصلی تو معنی ہوتے ہیں رحمت بھیجنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے ساتھ یہ لفظ آیا یعنی بندے کے ساتھ یصلی آیا یا پھر فرشتوں کے ساتھ یصلی آیا، تو فرشتوں کے ساتھ اگر یصلی آیا تو فرشتے جو ہے رحمت تو بھیجتے نہیں ہیں بلکہ رحمت کی یا پھر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ لفظ آئی یصلی تو معنی ہوں گے رحمت بھیجنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے۔ اصل میں صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، اصل میں صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں، دعا کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو رحمت کا لفظ ہم ترجمہ کریں گے رحمت کا، اور اگر فرشتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو رحمت کی دعا یا پھر مغفرت کی دعا۔ تو یہاں پر کیا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی وہی ہے جو ہے رحمت بھیجتا ہے، اور وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، تو فرشتے کیا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، یعنی جو کوئی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اس بندے کے لیے کیا ہے، دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا پھر رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ جی آگے آئے تھے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ تحیتہم کے معنی ان کی دعا، یوم یلقونہ جس دن وہ ملاقات کریں گے، کس سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جب جس دن ملاقات کریں گے، سلام کیا ہوگا، ان کی دعا کیا ہوگی آپس میں، سلامتی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی فرشتے بھی سب جو ہے سلام کریں گے نیک بندوں کو، جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے یا پھر جنت میں داخل ہوں گے تو ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عزت والی روزی، عزت والا اجر، بڑا اچھا اجر۔ جی تو یہاں پر یوم یلقون جس دن ملاقات کریں گے، تو اس دن سے کیا مراد ہے، یہاں پر قیامت کا دن مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یا پھر جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو تمام فرشتے بھی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جنتیوں کو جو ہے کیا کہیں گا، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، یعنی یہ اعزازی خطاب ہوگا ایک ایسے لوگوں کے لیے جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جب پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سلامتی دے گا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو اب یہ دن، اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو دن ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ دن مراد ہے جب ہم جو ہے جنت میں مومن داخل ہوں گے، یعنی جنتی جو ہے جنت میں جس دن داخل ہوں گے وہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن بندے کو موت آئے گی، جو بھی بندے کو موت آئے گی نا، نیک بندے کو، تو وہ دن مراد ہے، کیونکہ موت جس دن آئے گی انسان کو تو وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، تو یہ بھی دن مراد ہے۔ تو یعنی مختلف اقوال اس بارے میں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن بھی مراد ہے، ہو سکتا ہے موت کا دن بھی مراد ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جس دن جو جنت میں داخلہ ہوگا ہمارا ایمان والوں کا، نیک لوگوں کا، وہ دن مراد ہے۔ تو اس دن جو ہے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ بھی مومنون سے کیا کہیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ٹھیک ہے، سلامتی بھیجتے جائیں گے۔ اور یہ موت کا دن مراد جو ہے نا، تو اس بارے میں جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت ہے کہ ملک الموت جو ہے جب، یعنی موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے جب کسی مومن کی نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اول اس کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں
نیک لوگوں کے روح قبض کرنے کے جب موت کا فرشتہ جو آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب تم کو سلام کہتا ہے، سلام بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے یہ بھی دن مراد ہے، موت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، قیامت کا دن بھی مراد ہے، یا پھر جنت میں داخلہ جس دن ہوگا ہمارا انشاءاللہ وہ دن بھی مراد ہے، تو تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ہم ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ہمارا سب سے پہلا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ خواہ جو ہے چھوٹا انسان بڑوں سے ملو یا پھر بڑے چھوٹوں سے ملو، کوئی بھی ہو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم۔ تو اس آیت سے ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کلمہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سلامتی، السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کیا دعا ہے، تحیہ کہتے ہیں تحفے کو، دعا کو۔ تو یہ آپس میں مومنوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی ایک آیت سورہ نساء کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے ہمارا السلام علیکم، جو ہم آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے دعا ہے، ہدیہ ہے یہ کلمہ۔ تو اسی لیے ہم جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ جب بھی آپس میں ملاقات کی تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم۔ چاہے اگر ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے تو بڑوں کو ضرور کرنا چاہیے، بڑے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں ہم چھوٹوں کو کیوں کریں، ویسا نہیں، سلام میں ہمیشہ پہل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی سلام میں پہل کرے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جی آگے کیا دیکھیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ تو یہاں سے اس آیت سے، آیت نمبر 45 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، خاص صفات کا تذکرہ ہے، خاص طور پر 5 صفات یہاں پر ذکر کیے گئے، شاہد، مبشر، نذیر، اور آگے ہے داعیا الی اللہ سراجا منیرا۔ داعیا الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے، بس سراجا منیرا اور چمکتا ہوا روشن چراغ ہے۔ تو یہ 5 صفات، خاص صفات جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی پیچھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ تھا پچھلی آیتوں میں، جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کے بارے میں وغیرہ، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ چل رہا تھا۔ پھر بیچ میں یہاں پر ایمان والوں کو حکم ہے ذکر کا وغیرہ، اس کے بعد چلیے پھر اب دوبارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جو ہے مضمون لوٹ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کی طرف یہاں پر مضمون دوبارہ لوٹ گیا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص 5 صفات کا ذکر ہے، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ تو شاہد جو ہے کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینے والا، شاہد سے مراد کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ گواہی دینے والا۔ تو یہاں پر جو ہے شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن امت کے لیے گواہی دیں گے، جیسا کہ احادیث کی کئی کتابوں میں جو ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے احادیث کی کتابوں سے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک بہت لمبی، کافی لمبی حدیث ہے، اس کے بارے میں میں صرف چند باتیں کہوں گی۔ اس حدیث میں سے بعض جملے یہ ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ کون سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کس سے؟ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے قیامت کے دن ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت پیش ہوگی، پھر ان کی امت لیکن اس سے انکار کر دے گی۔ کس کی امت؟ نوح علیہ السلام کی امت جو ہے انکار کر دے گی کہ ان کو اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام حق پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی آپ تو فرما رہے ہیں کہ آپ حق کا پیغام جو ہے پہنچا چکے ہیں، لیکن اس پر آپ کی امت جو انکار کرے تو کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ آپ کے پاس کوئی شاہد بھی ہے گواہی دینے والا؟ تو وہ عرض کریں گے نوح علیہ السلام کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے گواہ ہے۔ تو ہم جو ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ہم جو ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو پھر بعض روایت میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے، کون؟ نوح علیہ السلام۔ تو پھر ہم جو ہے ان کے حق میں جو گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنا جو پیغام تھا وہ پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ یہ کہے گی کہ یہ ہمارے معاملے میں یہ کیسے گواہی دے سکتے تھے، حالانکہ یہ تو بہت سال بعد میں آئے، بہت زمانے بعد یہ آئے،
تو ان کو کیسے معلوم کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا؟ تو اس کا جواب جو ہے امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، اس کا سوال جو ہے امت محمدیہ سے کیا جائے گا، تو وہ یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ کون جواب دیں گے؟ امت محمدیہ، یعنی ہم جواب دیں گے قیامت کے دن کے بے شک ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت جو ہے نوح علیہ السلام موجود تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی، ہم نے اپنے نبی سے سنا جس پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو اس وقت جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوگا کہ کیا آپ کی امت جو کہہ رہی وہ سچ ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں سچ ہے، میں نے ہی ان کو بتلایا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گواہی دیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے یہاں پر کہ شاہد، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی صفت ہے شاہد، یعنی گواہی دینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ بے شک ان کو یہ اطلاع میں نے ہی دی تھی۔ تو کئی نبیوں کی امتیں جو ہے جھٹلا دیں گے کہ انہوں نے ہم کو جو ہے حق کی بات نہیں پہنچائی تھی، لیکن پھر امت محمدیہ پھر اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ تو اس کے علاوہ اور ایک تفسیر ہے اس بارے میں کہ دوسرا مفہوم بھی ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے سب افراد کے جو ہے نیک اور جو برے اعمال کے بارے میں جو ہے گواہی دیں گے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پھر بھی جو ہے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یا پھر روز جو ہے ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ غالباً کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ہر فرد کے ایک ایک اعمال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے قیامت کے روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں گواہی دیں گے، یعنی تمام امتیوں کے بارے میں گواہی دیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہے شاہد سے، اور وہ بھی مراد ہے جو ابھی اوپر میں بتا چکی، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہے مبشر، شاہدہ و مبشر، مبشر کی معنی ہے خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے نیک لوگوں کو جو ہے جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو دنیا میں ہی جو ہے خوشخبری دیے تھے، جنت کی خوشخبری دیے تھے۔ اور آگے ہے و نذیر، اور ڈر سنانے والے، ڈر سنانے والے یعنی کس بات سے ڈر سنانے والے؟ جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کے بارے میں ڈرانے والے، کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا، جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ تو یعنی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو برے ہیں نافرمان ہیں ان کو جو ہے جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور ڈرانا جو ہے ایسا نہیں ہے، نذیر کا جو معنی ہوتے ہیں ایسا ڈرانا جس میں شفقت چھپی ہوئی ہو، ورنہ ڈرانے کے لیے عربی میں دوسرا لفظ ہوتا ہے خوف، خوف فا، جیسے کہ ہم اردو میں بھی خوف کہتے ہیں نا ڈر کو، تو ویسے عربی میں بھی خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈر کے لیے، لیکن یہاں پر ڈرانے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ نذیر۔ نذیر ایسے ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو ہے شفقت کے ساتھ ڈرائے، یعنی آگے والے کی ہمدردی ہو اس کے دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ڈراتے تھے کہ جیسے کہ اب ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں نا، کوئی جیسے کہ بلی ہے، جو بھی چیزوں سے ہم ڈراتے ہیں اپنے بچوں کو، یا پھر کتا ہے، سانپ ہے، اس طریقے سے کی چیزوں سے ہم بچوں کو اپنے ڈراتے ہیں، تو ایسا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ڈرانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈرانا ہے وہ شفقت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے، یعنی آگے والے کی ہمدردی ہے، ہمدردی جس کو ہوتی ہے دل میں، تو وہ ڈرانا جو ہے اس کو کہتے ہیں نذیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے یہ شاہد، بشیر اور نذیر، مبشر اور نذیر، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے کی جو آیتیں دو تین اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، تھوڑی بہت مختصر ہے، کل دیکھیں گے، وقت ہو گیا آج کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے خاص ذاکرین بندوں میں شمار فرمائے، ذکر کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، آمین۔
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.